دنیا میں آپ نے بہت سی مت سنی ہوگی، جیسا کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی حادثہ ہوگا، دودھ نکل جائے تو کچھ نہ کچھ برا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات اور واقعات بتائیں گے، جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سفر کا مہینے کے منحوس ہونے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ السلام علیکم، رہنمائی چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، محرم کے بعد سفر آتا ہے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں صاد اور فے دونوں پر زبر آتا ہے۔ سفر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ سفر کو کوئی منحوس نہ سمجھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر بالکسر سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے، تو جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ ماہ سفر کی ابتدائی 1 سے لے کر 13 تاریخ بہت زیادہ نجس مانی جاتی ہے، جو کہ تاریخ سے اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان 13 تاریخ کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو علیہ السلام اور اسلامی ریاست کے قیام کا باعث بنی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور اس کا آغاز بھی مدینے سے ہوا۔ سفر کے مہینے میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور پھر اسی مہینے یعنی سفر میں سفر 2 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی اور تا قیامت رہے گی۔ تو ناظرین، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔